بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ایمان والوں کی علامتیں، صفتیں، ان کے اخلاق، ان کی نشانیاں بتائی ہیں، اور اس آئینے میں جو قرآن مجید کا آئینہ ہے، جو سب سے پاک آئینہ ہے، جو سب سے مطہر آئینہ ہے، جو سب سے افضل آئینہ ہے، اس آئینے میں مسلمانوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل المیہ اس امت کا یہی ہے کہ امت اس کتاب کو مانتی تو ہے، لیکن اس کتاب کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تھوڑی سی بھی تیار نہیں، اور پستی کا اور زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس عظیم و شان کتاب ہدایت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ میں نے جو سورہ شورا کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اور اس کے بعد کی چند آیات میں اللہ نے ایمان والوں کی کچھ علامتیں، زندگی میں ایمان کے ساتھ گزارنا، اس کی کچھ علامتیں، ایمان والوں کے کچھ اعمال اللہ نے بیان فرمائے، کچھ پروٹوکولز اللہ نے بیان فرمائے کہ بھئی تم ایسے اگر زندگی گزرے تو انشاءاللہ تعالی تمہاری زندگی دین کے حساب سے بھی، دنیا کے حساب سے بھی بہتر ہوگی، لاجواب ہوگی، خوشیوں سے بھرپور ہوگی، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی ہم نے تمہیں چیزیں دی ہیں، فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی چند دنوں کی جو ہے ہم نے تمہیں آسائشیں دی ہیں جو کہ ختم ہو جانے والی، فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی، لیکن جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے اصل میں ابقا، وہ باقی رہنے والا، وہ باقی رہنے والا۔ دنیا میں اللہ نے ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، اول تو دیا عارضی طور پر ہے، ختم ہو جائے گا، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عمر ہے، اولاد ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا یہ طے شدہ بات ہے کہ ختم ہونے والا ہے، اور جو نہیں دیا تو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس چیز نے ختم ہونا ہی ہے تو اس کے لیے کون سا غم، اور جو مل گیا وہ ختم ہونے والا ہے، اس پر شکر اور صبر ادا کرو۔ کیسی خوبصورت بات۔ ہاں وما عند اللہ خیر وابقی، ہاں جو اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابقا، کن لوگوں کے لیے ہے، وہ کیا ہے اللہ نے جو تمہارے لیے رکھا ہے، وہ کن لوگوں کے لیے ہے، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، اور پہلی بات یہ کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ پہلی بات ایمان والوں کی اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے کہ جن کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی حیات طیبہ رکھی ہے، ہمیشہ کی خوشیاں رکھی ہیں، ہمیشہ کی آسائشیں رکھی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں پہلے وہ لوگ ہیں وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اس آیت میں پھر تین مزید چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز بیان ہو گئی کہ جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی ذات اقدس کو مانتے ہیں، بے یقینی، بے امیدی، مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ دوسرے وہ لوگ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، پہلے دوسرے وہ لوگ کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نیکی کی پہلی سیڑھی
عمل کی پہلی سیڑھی وظیفہ نہیں ہے، عمل کی پہلی سیڑھی ذکر نہیں ہے، وہ ہے اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، گھر کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں، ہر حصے کا اپنا ایک کام ہے، اپنی ایک اہمیت ہے۔ باتھ روم کی اپنی اہمیت ہے، بیڈ روم کی اپنی اہمیت ہے، کچن کی اپنی اہمیت ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی اہمیت دوسرے کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتی، لیکن عمل کی پہلی سیڑھی وہ ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم۔ سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ کی کیا رکھی ہے؟ خیر رکھی ہے، خوشیاں رکھی ہیں، آسائشیں رکھی ہیں۔ کبائر الاثم، یہاں کبائر الاسم کا بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ کیا مطلب؟ چھوٹے گناہ کرنے چاہیے، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہوتی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ملوث ہونے سے بچاتے ہیں ان چیزوں میں جن کا ہم نے سختی سے منع فرمایا ہے، جن کو قرآن نے، سنت نے، پیغمبر کی حدیثوں نے، پیغمبر کی ذات اقدس نے جن کو ہمیشہ کے لیے منع کیا ہے، جن چیزوں سے، ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، امانت میں خیانت ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، کسی کا ناحق مال غصب کرنا ہے، کسی کو مسلمان کو چاہے غیر مسلم کو تکلیف دینا ہے، اذیت میں مبتلا کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کو اذیت دینا ہے، تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنے، واجبات اور فرائض کی پابندی نہیں کرنی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ یہ تو میں نے ویسی بیان فرما دیا۔ تو والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، دوسری بات بےہودگی سے بچتے ہیں۔ اللہ، حالانکہ بےہودگی کبائر الاسم میں داخل ہے، الگ سے بیان فرمایا۔ بےہودگی کسے کہتے ہیں؟ وہ اعمال کہ جن کو ادا کرنے کے لیے شریعت بھی اجازت نہیں دے دی اور انسان کی بنیادی شرم و حیا بھی اجازت نہیں دیتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، ایسے اعمال میں، ایسے کرتوتوں میں ملوث ہونا کہ جن کے اوپر اللہ نے پچھلی قوموں پر عذاب نازل کیا۔ قوم لوط کا ایک عمل تو یہ تھا کہ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، دوسرا عمل یہ تھا کہ بازار میں ہوا خارج کرتے تھے آواز کے ساتھ، بےہودگی کا عمل، اسے کہتے ہیں فواحش، بےہودگی کا عمل۔ انسان کی جبلت اور اس کی طبیعت اگر سلیم ہو، سلیم الفطرت انسان ہو، تو وہ شرم، بے شک وہ کافر بھی ہو تب بھی اس کا جو ہے اس کا دل اور اس کی طبیعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ ایسے کلمات سے بچنا، ایسی زبان کے استعمال سے بچنا کہ جو زبان بےہودگی کو عام کرے، جو زبان فواحش کو عام کرے، ان چیزوں سے بچنا۔ اور تیسری بات، چوتھی بات بلکہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو یغفرون، تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر مختلف جذبات کو پیدا فرمایا، ان جذبات کی رعایت رکھنا، کبھی رعایت کرنا کبھی نہ کرنا، یہ انسان کے دسترس میں رکھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں موجودہ دور کے اندر غصے کا استعمال کمال سمجھا جاتا ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ بڑا بھائی وہ بلنٹ قسم کا آدمی ہے۔ کیا ہے؟ بلنٹ قسم کا آدمی ہے۔ بدتمیز انسان جتنا ہوگا اس پر اور زیادہ فخر کیا جاتا ہے۔ بھائی میں تو صاف صاف منہ پر بات کر دیتا ہوں، اور یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دراصل بدتمیز آدمی ہوں، تو یہ میرے لیے قابل تعریف بات ہے۔ ہم تو بھائی منہ پر لگی لپٹی کہے بغیر کہہ دیتے ہیں۔ یہ کیا بن چکا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں اب کیا بن گیا؟ کمال بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس پوری امت سے زیادہ غیرت رکھنے والی ذات تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں دین کے معاملے میں حمیت
اور ہر چیز کے معاملے میں حمیت تم لوگوں سے 1000 درجہ زیادہ تھی، کروڑہ درجہ، 1000 بھی نہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، مرغوں کی طرح ہر وقت چونچ لڑا کر لڑتے نہیں ہیں وہ لوگ، بس ہو جائے بحث بازی اس کو کہہ دیتے ہیں، کبھی کر بھی لیتے ہیں مناسب انداز سے جواب، کبھی دینا بھی چاہیے، لیکن اکثر اوقات کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ابوبکر کو گالیاں دینے لگا ایک دفعہ، اور حضور قریب ہی ہیں، سن رہے ہیں، 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، چوتھی دفعہ اس نے گالی دی تو حضرت ابوبکر نے بھی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا، جب تو نے 3 دفعہ برداشت کیا تو فرشتے نے تیری طرف سے جواب دیا، چوتھی دفعہ جب آپ نے جواب دیا تو فرشتے نے جواب دینا چھوڑ دیا، آپ نے جواب دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، پھر یہ کہ وہ لوگ، آگے بات چل رہی ہے، ابھی چل رہی ہے، ایمان والوں کی علامتیں چل رہی ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اپنے اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، نظام قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ باجماعت نماز میں شریک ہوں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور آگے بیان فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، چھٹی چیز بیان فرمائی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، اچھا یہ سورت بھی سورہ شورا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ الشورا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے ایسے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، باہمی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو مسلمانوں کا جمع ہونا بڑا پسند ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت ہر کام کا حکم جو ہے ارشاد فرما دیا کرتے تھے، یہ یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی برکت سے، مسلمانوں کے باہمی بیٹھنے کی برکت سے، بعض اوقات کوئی غلط کام ہو بھی رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کی برکت سے اس غلط کام کے یا اس کام میں سے شر کو نکال دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کام میں سے شر کو نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ 2 4 5 مسلمان آپس میں بیٹھ گئے اور ایک جائز مقصد کے لیے انہوں نے آپس میں بات کر لی، اور پھر مشورے میں کسی چیز کا متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ مشاورت کے اندر 5 بندے، 6 بندے، 10 بندے سارے کے سارے متفق ہو جائیں، ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ایک امیر ہوتا ہے، مشاورت آپس میں ہوتی ہے، اور بسا اوقات اتفاق نہیں ہوتا تو امیر اپنا فیصلہ کر دے، لیکن اس مشاورت کی برکت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 7ویں بات بیان فرما دی۔ اور جو اب اگلی بات ہے اس آیت، اس پورے حصے کے ذیل میں، وہ بڑی عجیب ہے، اور وہ آج کے ہمارے اس معاشرے کا دکھتا ہوا ایک مسئلہ ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آخری 5-7 منٹ ہے، یہ ذرا غور سے اس بات کو سمجھنا۔ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، ہم ینتصرون، بدلہ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن ابھی پوری بات مکمل نہیں ہوئی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی برا ہونا چاہیے جتنی برائی کی گئی۔ جی ہاں، آج کے اس معاشرے کے اندر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، ہمارے اس نظام کے خلاف کوئی بات ہو،
ہمارے اپنی سوچ اور فکر کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کا رد عمل اتنا تو بنتا ہے کہ آپ یہ کہیں بھائی یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں، دلیل سے رد کریں، دلیل سے اس کو رد کریں. بس اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اتنی زیادتی، یعنی اللہ فرما رہے ہم ینتصرون، تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی جو اس نے کی ہے اس کا بدلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کیا گیا. لیکن مجھے آپ بتائیں موجودہ حالات کے اندر، موجودہ حالات میں مملکت، ہمارے اس ملک کے جو حالات اس وقت آج کی تاریخ میں ہیں، کیا کوئی طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے؟ کوئی طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. لوگ دلائل دے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کے لیڈر کو کچھ کہا گیا تو سڑکوں کو جلانا جائز ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ٹھیک ہے. اور جناب ایک وقت وہ آیا کہ جناب آپ نے اور میں نے ان کانوں سے سنا کہ پھر لوگ گز بھر زمین بتاتے تھے کہ نہیں یہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دور ہوا تھا، یہ نعرے بازی جو ہوئی تھی ممبر رسول سے اتنی دور ہوئی تھی، اتنے گز کا فاصلہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض چیزیں مسلمات ہوتی ہیں، یہ ریاست مسلم ہے. 1000 بھٹو اور 1,00,000 نواز شریف اور 1 کروڑ عمران خان جمع ہو جائیں، اس ملک کی 1 انچ زمین کے برابر کوئی نہیں. یہ اس ملک کی سالمیت ہے، یہ اس ملک کی بقا ہے کہ ہم اپنے سیاسی رویوں کے اندر وہ چیز سوچیں کہ ہمارے ملک کی سالمیت کس چیز کے اندر ہے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ میں بھی گیا پچھلے سے پچھلے ہفتے، نہیں تھا یہاں، استنبول ترکی کے سفر پر تھا، اور نئے الیکشن ہوئے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے پرسوں دوسرے راؤنڈ میں تو 14 مئی کو پہلا راؤنڈ ہوا تھا ان کا، 16 مئی کو میں گیا، 14 مئی کو الیکشن ہوا، 16 مئی کو میرا جانا ہوا. پورے ملک کے اندر الیکشن تھا، لیکن اپنے ملک سے محبت، ریاست سے محبت، اپنے ملک سے تعلق، اپنے ملک سے ان کا لینا دینا وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے. اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے. یعنی ایک طرف اسلام پسند ہیں، سیکولر جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، دوسری طرف مکمل سیکولر جماعتیں ہیں. لیکن بعض چیزیں مسلمات ہوتی ہیں، یہ ریاست مسلم ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے راہ اعتدال کو مقرر فرمایا ہے. عین جنگ کی حالت میں فتح مکہ ہے، فتح مکہ ہے، مسلمان مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسلمان. اور یہ کون مسلمان ہیں؟ یہ کون مسلمان ہیں؟ جن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں گھسیٹا، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا، کیا کچھ نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف فرما ہیں، ابو جہل نے لا کر، عتبہ نے بلکہ لا کر اوجڑی رکھی. اوجڑی رکھنے کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹایا، کیا کچھ نہیں ہوا. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم اس پاک شہر کے اندر داخل ہو، سنو زور سے سنو، یہ ایسے اٹھ کر جانا بڑا آسان ہے. قرآن مجید کو دلیل سمجھنا، دین کو دین سمجھنا، یہ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے. فتح مکہ کا دن ہے، اللہ فرما رہے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن اب تم ایک پاک حدود حرم کے اندر داخل ہو رہے ہو. تمہارے ہاتھوں سے کسی معاملے میں کسی غیر مسلم پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ دین کا مزاج ہے. یہ ہے وہ چیز کہ اگر میں آپ کو سکھاؤں تو کوئی کھڑا ہو کر سیاست کہے تو کہے، میں وہ بات کروں گا جو دین کی بات ہے، جو قرآن کی بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اس منبر کا حق بھی یہی ہے کہ اس منبر سے وہ بات کی جائے. باقی سیاست ایک لمبا موضوع ہے. اور دوسری بات ایک اور عرض کر دوں کہ سیاست دین سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی. الحمد للہ آخر دعوانا الحمد.